نے سورہ یاسین کی آیت نمبر پڑھ کے مٹی پہ ڈال کے ان کے اوپر ایسا پھینکا. اللہ نے ان کافروں کے سامنے دیوار کھڑا کر دی. اگر تم روز 36 آیت پڑھو گے تو اللہ دن بھر تمہارے راستے بناتے رہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, کوئی آبسٹیکلس نہیں ہوگا. یہ آیت آج بھی آپ کے کام آ سکتی, بہترین آیت ہے قرآن کی, سورہ یاسین ہے. اور یاسین کا سورہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا مذہب زمین کے اوپر اسلام ہے جو نبی آدم لے کر آئے تھے. خابیل جو ان کا بیٹا تھا, مرڈر کرنے کے بعد بھائی کا, وہ اس نے جو پہلی پوجا کی ہے وہ آگ کی پوجا کی. شیطان نے اس سے آگ کی پوجا کروائی, پھر شیطان نے بت کی پوجا کروائی. بہرحال میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ پارسی مذہب سیکنڈ لارجسٹ ریلیجن تھا اس زمانے کا. پورا ایران یہ لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے, اور ہر طرف ان کے یہ وہ تھا, مطلب ہر طرف ان کا مذہب پھیلا ہوا. اگر آپ لوگوں کو یاد ہے شب قدر میں آپ لوگ سورہ روم پڑھو, سورہ روم یہ روم نہیں اٹلی والا, سورہ عرب میں سب سے بڑی طاقت ایران کی تھی جو آگ کی پوجا کرنے والے. بعد میں اسلام آیا, مکے سے اسلام شروع ہوا, مدینے سے گرو کیا. اور روم جو ہے کرسچن لوگ ہوتے جو زمانے, تو ان کا سینٹر پوائنٹ جو تھا وہ یورپ تھا. اور دو بڑی طاقت, ایک ایران کی ایک روم کی. تو بہرحال اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو وقت نکل جائے گا. تو ہوا کیا, ایران آگ کی پوجا کرنے والا, سلمان کے جو والد تھے وہ بھی آگ کی پوجا کرتے, لیکن سلمان نے اپنی پوری زندگی, پوری لائف کبھی آگ کی پوجا نہیں کی. کسی غیر خدا کے سامنے سر ہی نہیں جھکایا, اسی لیے ایمان کے 10 درجے پہ پہنچے. ظلم ہے نا کسی غیر خدا کو پوچھنا. تو ان کے گھر پہ جب سلمان پیدا ہوئے, جس گھر میں یہ رہتے تھے, تو جب ان کا سن 8-9 برس 10 برس کا ہوا تو ان کے گھر کا جو ان کا روم تھا, یا ان کا جو روم ہال تھا گھر کا, اس پہ پیپر ایسا لٹکا ہوا تھا چھت کے اوپر. انہوں نے اپنی ماں سے پوچھا یہ کیا پیپر ہے, ہینگ کرا ہوا تھا پیپر. تو ماں نے کہا بیٹا نہیں معلوم, بہت سالوں سے یہ پیپر ہے یہاں پہ, اور ہم نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا, اور تم بھی نہیں دیکھا. خاموش بیٹھے. جب گھر میں کوئی نہیں تھا تو پیپر کو سلمان نے نکالا. اس پیپر میں سلمان کا نام تھا. سلمان کا جو پرانا نام ہے وہ نام میں نہیں لیا. سلمان نام تو اسلام آنے کے بعد ہوا, وہ نام جو ریئل ان کا نام تھا وہ نام اس پہ لکھا, اور یہ لکھا ہوا تھا کہ تم یہاں کیا کر رہے, تم آخری نبی کی تلاش میں نکلو, آخری رسول کی تلاش میں نکلو, وہ آنے والا ہے. اب ان کو یہ فکر ہو گئی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے. وہ وہاں سے بہت لمبے ان کے واقعات ہیں, بہت انٹرسٹنگ ہے. میں چھوڑ رہا ہوں, میرے کو سلمان میری ٹاپک نہیں, میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں مدینے کے انسیڈنٹس. سلمان وہاں سے نکلے, مختلف جگہوں پہ گئے, اور ان کی ملاقات ایک راہب سے ہوئی تھی, عیسائی راہب سے, کرسچن راہب. راہب کس کو بولتے, اس زمانے میں نبی عیسیٰ اور نبی موسیٰ کی جو قوم تھے وہ لوگ جنگلوں میں جاتے تھے, جنگلوں میں جا کے اللہ کرتے تھے, عبادت کرتے تھے. لیکن اسلام آنے کے بعد یہ ساری اللہ کی جنگلوں میں جا کے عبادت کرنا بین کر دیا گیا. کیوں؟ سرکار یہ بولتے ہیں کہ تم اپنے خاندان میں رہ کے, خاندان کو چھوڑ کے نہیں جانا, خاندان کے ساتھ رہنا, فیملی کے ساتھ رہنا, اور عبادت کرو, اس میں مزہ ہے. اکیلے جا کے عبادت نہیں کرنا. تو پرانے زمانے میں لوگ ایسے تھے, اور یہ راہب ایسی عبادت کرتے تھے کہ ان کے سامنے سے پردے بھی ہٹ گئے. ایک راہب سے ملاقات ہوئی سلمان کی, عیسائی راہب سے. اس نے کہا تم یہاں کیا کر رہے, نکلو باہر, اب تلاش میں نکلو, آخری نبی آنے والا ہے. تو سلمان کے بیک آف ہز مائنڈ جو ہے یہ دونوں واقعات تھے, وہ پیپر اور وہ راہب. تو انہوں نے راہب سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم بولے آخری نبی آنے والا, کہاں آنے والا ہے؟ اس نے کہا کھجوروں والے شہر. مدینے کا نام کھجوروں والے شہر بھی تھا, وہاں آئے گا. اور یہ کہا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی, میں پہچانوں گا کیسا آخری نبی. تو کہا جب وہ چلے گا, واک کرے گا, اس کے کتنی بھی گرمی ہو, کتنا بھی سورج ہو, اس کے سر کے اوپر ایک کلاؤڈ رہے گا, بادل, وہ ساتھ ساتھ چلے گا, یعنی ایئر کنڈیشن کا کام دے گا. اللہ کے رسول کے لیے یہ کہ جب آپ چلتے تھے آپ کے سر پہ بادل چلتے, کہا اس کے سر پہ ہمیشہ کلاؤڈ رہے گا. آپ سنو, دوسری اس کی نشانی یہ کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا, نہیں لے گا, تحفہ لے گا. صدقہ نہیں لے گا,
तोहफा लेगा। ये दो निशानियां हो गई। तीसरी निशानी ये कि उसके पीठ के ऊपर मोहर नबूवत है, स्टैम्प है नबूवत का। बस अब इस तलाश में सलमान को गुलाम बनाया गया। सलमान ने कभी ना शराब पी, उस दौर में शराब पी, ना शराब पी, ना जुआ खेला, ना कोई हराम काम किया। सिर्फ बैक ऑफ हिज माइंड एक ही था कि मेरा आखिरी नबी आने वाला है, आखिरी नबी आने वाला है। उसकी तलाश में सलमान चलते चलते गुलाम बनाए गए। अल्लाह ने वो कैसा मुसब्बबुल असबाब है। ईरान से सलमान डिफरेंट लोकेशंस पे जाते 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 एक यहूदी ने सलमान को खरीदा, गुलाम खरीद के वो यहूदी ने अपने कजन को सलमान को बेच दिया। और जो कजन था वो मदीने का रहने वाला था, मदीने के बाहर आउटस्कर्ट्स में वो रहता था, खैबर और मदीने मुनव्वरा के बीच में रहता था। वहां सलमान बाग में काम कर रहे थे, एक गार्डन में, उसका जो फार्म हाउस था वहां काम कर रहे। सलमान ने बैठे हुए काम कर रहे, ये जो इसका मालिक था सलमान का, उसका एक फ्रेंड मदीने में रहता था, वो आया, आके अपने इनके मालिक से बात करने लगे। ये खजूरों को ले जाकर उन्होंने उसको दिया, वो बैठ के खा रहे थे और बातों में उसने ये कहा, जो सलमान का मालिक था, कि ये मदीने वालों को क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा इनको क्या हो गया, कि ये लोग, एक इंसान इनके पास मक्के से आया है और वो बोले ये आखिरी नबी है, सब लोग इसकी इताअत में है, अब हमारी इताअत ही नहीं करते, हमारे साथ रहते नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनते। जैसे ही उसने कहा आखिरी नबी है, इनके कान खड़े हो गए, अरे मैं तो इन्हीं की तलाश में आया। अब सलमान बैठे हुए इंतजार में। नेक्स्ट डे आया, नेक्स्ट डे सलमान ने देखा कि 6-7 आदमी का एक ग्रुप सुबह सुबह वॉक करता हुआ आ रहा, वॉक करता हुआ एक ग्रुप आ रहा, और जब ग्रुप चल रहा तो उनके सर के ऊपर एक बादल चल रहा, एक बादल, एक क्लाउड है। ये हैरत में पड़ गए, वो राहिब की जुमले इनके कानों में आए कि वो चलेगा तो उसके सर पे बादल रहे। ये आगे बढ़े, सलमान आगे बढ़ के गेट को खोला, और ये अल्लाह के रसूल थे। ये ग्रुप को, सरकार के ग्रुप से कहा कि आप अंदर आए, अंदर आए, बिठाया। मालिक से कहा कि कुछ लोग आए हैं, मैं उनको खजूर दूं। उसने कहा दिल बाग है। उसने, सलमान ने ट्रे में खजूर रखा। अच्छा, इसमें कौन कौन था? मौला थे, जनाब हमजा थे, अल्लाह का रसूल था, और नए मुसलमान थे। ये लेके जाके, अब मेरी तरफ देखो, ट्रे ले जाके, उस जमाने में खजूर बहुत बड़ी चीज का नाम, खजूर ले जाके रखा सामने अल्लाह के रसूल, और रख के कहा कि ये सदक़े के खुरमे हैं। तो अल्लाह के रसूल ने पलट के कहा, ना मैं खाऊंगा, ना अली खाएंगे, ना हमजा। दूसरों से कहा खा लो। पहली निशानी सामने आ गई कि सदका ये नहीं खाएंगे, राहिब ने बोला था। उसके बाद अल्लाह के रसूल चले गए। अब सलमान ने अपने मालिक से कहा मुझे कुछ खजूर चाहिए, छुट्टी चाहिए, मैं मदीना शहर जाना चाहता हूं। उसने कहा कोई बात नहीं, कुछ खजूर, या खजूर मतलब एक एक्सपेंसिव चीज का नाम था उस जमाने। आप लेके सीधा मदीने मुनव्वरा आए तो देखा यहाँ पे अल्लाह का रसूल गए, उनके अब फुल लोग असाब बैठे हुए, नमाज हुई। आपने लेके जाके खजूर एक ट्रे में रख के सामने रख के, ये नहीं कहा अल्लाह का रसूल, कहा है यतीम अब्दुल्ला, अरे अल्लाह के बंदे, ये तोहफा है जो मैं लाया हूं आपके लिए। अल्लाह के रसूल ने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बोल के ले लिया, लेके खा लिया। जब 2 निशानियां क्लियर हो गई, अब सलमान को फिक्र है कि अब तीसरी निशानी मोहर नबूवत देखना है। जब तक वो कंफर्म नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं होगा कि यही आखिरी नबी है। वापस चले गए सलमान अपनी ड्यूटी के ऊपर। फिर महीना 2 महीने के बाद फिर परमिशन लेके शहर में आए। जब शहर में आए तो उस वक्त मदीने में किसी का इंतकाल हो गया था, एक मुसलमान, तो उसका जनाजा जा रहा था। जब जनाजा जा रहा था तो अल्लाह के रसूल भी पीछे पीछे जा रहे थे, और सलमान बोला ये बेहतरीन मौका है कि उनके ये कांधा देंगे, खमीज उठेगी, मैं देख लूंगा। सलमान पीछे पीछे आ रहा और अपनी टोस पे ऐसा खड़े रह के ऊपर बार बार आपके शोल्डर की तरफ देख रहा। उसको उस वक्त सलमान को यह नहीं मालूम था कि अल्लाह का रसूल सिर्फ आगे नहीं देखता, जमीन और आसमान को देखता। जिसका वारिस कहे कि मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों से वाकिफ, मौला का जुमला है ना, जमीन से ज्यादा मैं आसमानों के रास्तों से वाकिफ। तो सलमान उस वक्त तक ये नॉलेज नहीं थी।
تو جیسے سلمان بار بار ٹوس پہ کھڑے رہے گا، اللہ کا رسول ایسا پلٹ کے کہا میں بولا سلمان کا نام، سلمان کیا دیکھنا چاہتے، کیا دیکھنا چاہتے؟ کچھ نہیں بولا سلمان. اللہ کے رسول نے اپنی شرٹ کو پل کیا، کا مہر دیکھنا چاہتے؟ سرکار کے پیچھے ایک مہر نبوت ہے. کتنی بڑی بات، اللہ کے رسول کے پشت کے اوپر مہر نبوت کا سٹیمپ ہے. یہ دو کے پاس ہے مہر نبوت، ایک مہر نبوت، ایک مہر امامت. یہ مہر نبوت اللہ کے رسول کے پاس تھا. مہر امامت کس کے پاس ہے؟ فرزند رسول، یبنا رسول اللہ، یبنا زہرا، آخری امام، زمانے کے امام کی پشت کے اوپر مہر امامت ہے، جو ایک نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آپ کی امامت. یا پہلے محمد میں ہے یا آخری محمد کے پاس ہے؟ نہیں، دونوں کے پاس مہر نبوت ایک کے پاس ہے، مہر امامت ایک کے پاس ہے. تو سلمان کو بتایا. اب اس وقت سلمان نے کہا کہ مجھے اب کلمہ پڑھو. اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ سلمان نے کلمہ پڑھا. اب ہے وہ غلام، یہودی کے پاس غلام ہے، وہاں پہ ڈیوٹی پہ چلے گئے. ڈیوٹی چھوڑتے نہیں تھے، ڈیوٹی پابندی سے کرتے تھے، علی والا نوکری ضرور کرنا. گئے، اب پھر جب موقع ملتا تھا آتے تھے. اب آ کے شریعت کو سیکھتے تھے، مسئلوں کو سیکھتے تھے، نماز سیکھی سب. تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے ایک دن میں شارٹ کر رہا میں آدھا ایک گھنٹہ پڑھتا ہوں ان کا. آ کے انہوں نے کہا کہ مدینے کا یہ واقعہ ہے، اسی لیے میں نے یہ پڑھا سلمان کا. انہوں نے سلمان سے، اللہ کے رسول نے کہا کہ سلمان تم اپنے مالک کو پوچھو کہ وہ تم کو بیچ دے گا، ہم خرید لیں گے. اچھا، مالک کو معلوم ہوا تھا یہ مسلمان ہو گئے. سیدھا سلمان گئے اپنے سیٹ کے پاس، آج کی آپ کی زبان میں سیٹ کے پاس جا کے کہا یار مجھے تم چھوڑ دو، تم کو کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا تم کو چھوڑو، کتنا پیسہ چاہیے؟ مجھے 500 کھجور کے جھاڑ چاہیے. یہ امپاسبل ہے. اس زمانے میں ایک جھاڑ موسٹ ایکسپینسو چیز کا نام ٹری ہوتا تھا، ڈیٹس کی ٹری. 500 چاہیے، اور 500 ٹریز مطلب بلینز اینڈ ٹریلینز روپیز. اور دوسری چیز اس کی شکل کنڈیشن دے، 500 ٹریز بھی چاہیے. وہ بیج جو سیڈ ہے لگائے، جھاڑ پیدا ہو، اس میں لیوز آئے اور اس میں فروٹ آ جائے. جو امپاسبل 1 سال لگے گا. وہ بولتا نو تم جھاڑ لگاؤ اور ٹری آ جائے. اس نے ایسے امپاسبل کنڈیشنز رکھے کہ سلمان کو چھوڑنا ہی نہیں. 500 جھاڑ چاہیے، اتنے کیجی سلور چاہیے، اتنا سونا چاہیے. تو جب موسٹ ایکسپینسو غلام اگر بیچا گیا، نبی یوسف کے بعد اگر کوئی موسٹ ایکسپینسو ہے تو وہ سلمان ہے. کیا سمجھے یار؟ یوسف نبی ہے لیکن سلمان ہے. تو بڑے مایوس ہو کے سلمان نے آ کے اللہ کے رسول سے کہا، اس وقت تک اتنی معرفت نہیں کہ میں تو آ ہی نہیں سکتا آپ کے پاس. اس نے ایسے کنڈیشنز رکھے ہمارے سیٹ نے کہ امپاسبل ہے. وہ بھی کس کو بول رہے ہیں؟ رسول کو بول رہے ہیں امپاسبل. ارے میں کیا بول رسول کے لیے کوئی امپاسبل ہے؟ چاند کے تو حصے کرے، جو مردے کو زندہ کرے، اس کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو کہا اتنے ٹریز چاہیے، اتنے وہ چاہیے. اللہ کے رسول نے کہا بس اتنا ہی؟ ارے یار بس اتنا ہی؟ کوئی بات نہیں. مولا کو پکارا. جب مسئلہ مشکل آئی علی ہی کو پکارتے. کہا یا علی آؤ. مدینے میں اعلان کیا کہ کسی کے پاس سیڈز ہے تو لے کے آؤ. وہ لوگ لا کے دیے. مولا کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا رسول اس باغ کے پاس آیا جو سلمان کا مالک رہتا. اس سے میٹنگ ہوئی. میٹنگ کے دوران اس نے کہا کہ مجھے 500 جھاڑ چاہیے، ٹریز چاہیے، اتنا سونا، اتنا سلور چاہیے. اور رائٹ نہ جیسا بتا دے سیڈ لگایا، فروٹ آیا، ٹری ہو جائے. وہ امپاسبل تھا، امپاسبل. ظاہری کا بات امپاسبل. تو اللہ کے رسول نے کہا کس جگہ پہ چاہیے؟ اسی جگہ بتائیے میدان. دوستو لگائی. سرکار نے اپنے منہ میں ایک سیڈ رکھی، لواب دہن لگایا، لگا کے ید اللہ کے ہاتھ میں بیج دیا.
ارے یار، اگر کوئی اور کے ہاتھ میں دے دے تو اثر ہی نہیں ہوتا. سرکار جانتے ہیں کس کے ہاتھ سے لگے گا تو ملے گا پھل. ید اللہ کے ہاتھ میں دیا، امام لگاتے جاتے تھے منہ میں اور وہ لگاتے تھے. اتنی دیر میں دوستوں میں کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا، یہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنا مشہور واقعہ سلمان کی رہائی کا. دیا مولا نے بیج لگایا، پلٹ کے دوسرا بیج لیے تھے کہ جھاڑ بنا، ٹریز تیار ہوا، پھل آ گئے. ایک اور سلوات پڑھے محمد. میں بار بار بولا کوئی فیری ٹیل سٹوری نہیں ہے، یہ ریالٹی. آپ جا کے ہسٹری میں دیکھو سلمان کو ریلیز کیسا کیا ہے. وہ مالک جو سیر تھا سلمان کا، ہی واز شاک. اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا. ہر ایک ایک قدم جاؤ اسے نشان بنا دے کہ یہاں لگاؤ. ایسے جھاڑ لگتے گئے. ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے میں بول رہا 2-3 گھنٹے پہلے جو ایک میدان تھا وہاں جنگل ہو گیا. آج جو یہ اجوا کھجور کھاتے ہو یہ وہی ہے. تو ہر طرف جنگل ہو گیا. جب تیار ہو گیا اس کے بعد سونا چاندی بھی دی. تو اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بھی کلمہ پڑھو. اللہ نے وہ کیسا مسبب الاسباب ہے. اسی لیے میں ہمیشہ بولتا ہوں نماز فجر کے بعد 36 ٹائمز پڑھو یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تو میرا راستہ بنانے والا ہے، تو راستہ بنا، تو ویز بنا. اگر تم روز 36 ٹائمز یا مسبب الاسباب پڑھو گے تو اللہ دن بھر تمہارے راستے بناتے رہے. کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی آبسٹیکلس نہیں ہوگا. لیکن پہلے استغفار پڑھنا، اس کے بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا. تو اللہ دیکھو کیسا مسبب الاسباب ہے. یہ اللہ کے رسول کی محنت ہے، ان کی اتنی محنت، اتنی مصیبتیں برداشت کی کہ خود آپ کا جملہ ہے کہ سب سے زیادہ کسی امت نے کسی نبی کو ستایا تو میری امت نے مجھے ستایا. آپ سوچو جو رحمت للعالمین ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا حبیب رحمت للعالمین ہے. ہم نے عالمین کے لیے ان کو رحمت بنا کر بھیجا. رحمت کے ساتھ ایسا کل کی بلی صاحب کے ذہن میں ہے کہ کتنے وہ لوگ معجزے مانتے تھے اور اللہ کا رسول معجزے بتاتا تھا، اس کے باوجود ایکسپٹ نہیں کر رہے. ظالمین، ایسے ظالمین کیا انبلیویبل. میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ میں ان کا ظلم کو بتاتا. تو بہرحال کل جب بات پہنچی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا. ہجرت کا جب جناب ابو طالب اور بی بی خدیجہ الکبریٰ کی شہادت ہوئی تو اچھا اس مکہ سے مدینہ جب آئے اس سے پہلے کوئی کیلنڈر نہیں تھا عرب میں. ہمارا جو کیلنڈر آج شروع ہوا، ہم آج 1445 ہجری میں ہے، تو یہ ہجرت سے شروع ہوا. ہجرت سے ہمارے پاس ایک کیلنڈر آیا. اس زمانے میں کوئی کیلنڈر سسٹم نہیں تھا. کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہوتا تھا تو اس کو یاد کر کے بولتے تھے وہ جو واقعہ ہوا تھا نا اس سے. اللہ کا رسول جب یہ دونوں کی شہادت ہو گئی تو اس وقت ان لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ میرے حبیب تم یہاں سے چلے جاؤ. کل بات یہاں تک پہنچی کہ آپ نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ یا علی تم میرے بستر پہ سو جاؤ. تو امام علی نے پوچھا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچے گی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں. آپ نے سارے مسلمانوں کو بول دیا جو مسلمان تھے اس وقت، زیادہ نہیں تھے، جو تھے ان سے کہہ دیا تھا کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکل. یہ نہیں بولا تھا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، اس لیے کہ اگر نیوز باہر آ جاتی تو یہ کافرین تو پکڑ لیتے. آپ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 پڑھی جو کل میں نے پڑھی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پڑھ کے مٹھی پہ ڈال کے ان کے اوپر ایسا پھینکا تو کافروں کے سامنے سے نکل. اللہ نے ان کافروں کے سامنے دیوار کھڑا کر دی. کیا شان ہے پروردگار کی، جب چاہے دکھاتا ہے، جب چاہے بند کر دیتا. دروازہ ہی بند کر دیا کہ دیکھ ہی نہیں سکتے. یہ آیت آج بھی آپ کے کام آ سکتی، بہترین آیت ہے قرآن کی. سورہ یاسین ہے اور یاسین کا سورہ خود اللہ کے رسول سے منسوب ہے. مجھے بھی کلمہ پڑھو. اور ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ یہ پورا باغ سلمان کو دے دیا گیا تھا. اس سیٹ نے سلمان کو دے دیا تھا پورا باغ کہ آپ یہ تم آج سے مالک ہے اس کے. ایسا معجزہ. دا موسٹ ایکسپینسو غلام جو بیچا گیا
نبی یوسف کے بعد وہ سلمان ہے.